کورونا کی وبا کے پیچھے چھپی سیاسی اور سفارتی ہلچل عروج پر ہے۔ جنگیں ہونے کو ہیں، جنگوں کی تیاری عروج پر ہے۔ برطانیہ نے اپنے دفاعی بجٹ میں 21 ارب ڈالر کا اضافہ کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد موجودہ صورتحال بہت ہی خطرناک ہے، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کی ساری گہما گہمی اور تناؤ سے لے کر خلیجی جنگوں اور دہشت گردی کی جنگ بھی اس قدر خطرناک نہیں تھی جیسی خطرناک صورتحال اس وقت ہے۔ چین کے ارد گرد گراؤ کی پوری تیاریاں ہو رہی ہیں۔ شمالی چین کے ساحلوں سے لے کر سمندروں تک سبھی ممالک میں خوب ہلچل موجود ہے اور سب اپنی اپنی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ فلپائن، لاؤس، تھائی لینڈ، ویتنام، میانمار، جاپان، کوریا، تائیوان سبھی خطرے کا حصہ ہیں اور خطرے کو محسوس کر رہے ہیں۔ علاقے میں امریکی مداخلت نے در حقیقت تناؤ کو بہت ہوا دی ہے۔ امریکہ کی اس علاقے میں مداخلت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک 35,000 مربع کلومیٹر بہت وسیع اور عریض علاقہ ہے جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ سالانہ 3 کھرب ڈالر کی تجارتی سامان اس علاقے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس علاقے میں تیل کے وسیع ذخائر موجود ہیں، تقریباً 10 ارب بیرل تیل کا اندازہ لگایا گیا ہے جو یہاں موجود ہے۔ سمندری حیات خصوصاً نایاب مچھلیاں اور خوراک کے وسیع ذخائر فلپائن اور تھائی لینڈ کے علاقوں کے قریب پائے جاتے ہیں۔ اس علاقے میں تقریباً 250 چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جن کی ملکیت پر سبھی کنٹرول چاہتے ہیں، یعنی سارے ملکوں کے درمیان یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے باعث تنازع ہیں۔ آسٹریلیا، انڈونیشیا، ملیشیا بھی اور برونائی دارالسلام بھی اس تنازع کا حصہ ہیں۔ یہاں تقریباً ہر ملک میں امریکی اڈے اور امریکی فوج موجود ہیں، لیکن امریکہ سمیت کئی علاقائی ممالک کو چین کی تیاری پر اعتراض ہے۔ چین نے اس علاقے میں موجود 2 جزیروں پر اپنے اڈے قائم کر لیے ہیں اور مصنوعی جزیرے بھی بنانے شروع کر دیے ہیں جن کی تعمیر آلموسٹ مکمل ہے۔ چین نے اپنی افواج کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ چین اور تائیوان کے تنازع کو امریکہ بہت زیادہ ہوا دے رہا ہے۔ تائیوان چین کا حصہ ہے۔ در حقیقت یہ علاقہ چین کا حصہ تھا۔ جب کمیونزم انقلاب آیا تو چین کے شاہی خاندان سمیت کئی بڑے اور امیر خاندان اس جزیرے پر آ کر بس گئے، جن کو امریکیوں نے اپنے مفاد کے لیے تحفظ دیا اور ان کو خوب ہتھیار بھی فراہم کیے اور ان کا علیحدہ اسٹیٹس بھی تسلیم کیا۔ حالانکہ تائیوان کو اقوام متحدہ میں بھی جگہ نہ ملی اور وہ اقوام متحدہ کا ممبر نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کسی ملک کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں۔ چین نے تائیوان کو دھمکی دی ہے کہ وہ اس پر قبضہ کر لے گا کیونکہ چین سمجھتا ہے کہ تائیوان اس کا حصہ ہے۔ تائیوان اور امریکہ مل کر علاقے میں وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ امریکہ نے تائیوان کو F-16 بلاک 70 دینے کا اعلان کیا، جبکہ تائیوان کے طیارے اور جنگی بحری جہاز مسلسل علاقے میں پرواز کر رہے ہیں اور گشت کر رہے ہیں۔ تائیوان نے امریکہ سے افواج اور ہتھیاروں کی خریداری کا اعلان کیا ہے۔ جاپان اور امریکہ بھی مشترکہ فوجی مشقیں کر رہے ہیں اور جاپان کو F-35 ہتھیاروں کی فراہمی شروع ہو چکی ہے۔ امریکی فوجی دستوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور جاپان کی سیلف ڈیفنس فورسز نے ہتھیاروں کی خریداری اور تیاری کے لیے خصوصی فنڈ بھی فراہم کر دیے ہیں۔ انڈیا کو بھی امریکی اسٹریٹجک کمانڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ پیسیفک کمانڈ میں شمولیت سے انڈیا بہت خوش ہے۔ انڈیا بھرپور طریقے سے اس علاقے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے۔ حال ہی میں میانمار کو بھارت نے لیز پر ایک پرانی آبدوز دی ہے تاکہ وہ چین کی نقل و حمل پر نظر رکھ سکے، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ چین کی بحریہ بہت ہی مضبوط ہے۔ چین کی بحریہ کے پاس 76 آبدوزیں ہیں جو روایتی اور ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ انڈیا نے بھی اپنی لیے ہتھیاروں کی خریداری تیز کر دی ہے۔ روس کو فوری طور پر جدید MiG 29 ہتھیاروں کے 2 اسکواڈرن فراہم کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فضائیہ کے MiG 29 ہتھیاروں کو MiG 35 ہتھیاروں کے اعلان لگانے کا بھی آرڈر دیا جا رہا ہے۔ بھارت نے روس سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کے Su-30 ہتھیاروں کو فوری طور پر جدید بنانے کے لیے اقدامات کرے اور کوئی ارجنٹ پیکیج دے۔ امریکی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بھی حاصل کر لی گئی ہے۔ امریکہ کے فراہم کردہ ہتھیاروں کا امریکی سیٹلائٹ سے رابطہ ہوگا جو بھارتی افواج کو ہر طرح کی معلومات اور ڈیٹا فراہم کریں گے۔ امریکہ نے گوائم کے جزیرے پر اپنی افواج کی تعداد کو بڑھا دیا۔ یہ جزیرہ دوسری جنگ عظیم میں بہت ہی کامیابی سے جاپانیوں کے لیے استعمال ہوا۔ جاپانیوں نے امریکہ کے خلاف یہ جزیرہ استعمال کیا۔ جنگ کے بعد جاپان کیونکہ ہار گیا تھا اور امریکہ کو اس جگہ پر رسائی حاصل ہو گئی، اس لیے امریکہ کو ایشیا تک رسائی دینے والا یہ جزیرہ ہے۔
کوریائی جنگ میں امریکیوں نے اس پر بہت فائدہ حاصل کیا اور شاندار خدمات سر انجام دی اس علاقے نے. اس کے بعد ویتنام کی جنگ میں بھی یہ علاقہ بہت کامیابی سے استعمال ہوا اور امریکی اسٹریٹجی کا بنیادی نقطہ رہا. شمالی کوریا نے یہاں پر میزائل حملے کی دھمکی بھی دی تھی. آسٹریلیا اور جاپان نے اس اڈے کا استعمال کیا اور کے لیے امریکہ سے معاہدہ کر لیا ہے, اور آسٹریلیا اور جاپان نے یہاں پر تعمیرات کے لیے امریکہ کو $10 ارب بھی دیے ہیں, جبکہ امریکی پیسیفک کمانڈ نے بھی یہاں پہ افواج کے لیے اپنی حکومت سے $20 ارب مانگ لیے ہیں. ڈیگو گریشیا بھی اسی طرح کا ایک جزیرہ ہے جو کہ امریکی اڈوں سے مزین ہے. بحیرہ ہند میں واقع یہ جزیرہ برطانیہ کی ملکیت تھا, اور 60 کی دہائی میں امریکہ نے اس کو لیز پر لے لیا تھا, اور تب سے یہ امریکہ کے پاس ہی ہے. یہاں پہ تمام آپریشنز خلیجی اور ایشیائی ریاستوں پر کیے جاتے ہیں. عراق کی جنگ, ایران اور دیگر جنگوں میں اس علاقے نے اس جو بیس ہے اس نے بہت ہی بہترین خدمات سر انجام دی تھی امریکہ کے لیے. ٹرمپ نے یہاں پر جو بمبار طیارے لا کر کھڑے کیے اس کے لیے یہ بیان دیا گیا کہ یہ انڈیا کی مدد کے لیے ہیں. یہاں بھی گوائم جزیرے کی طرح جنگی ماحول قائم ہے, اور یہاں پر بہت زیادہ گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے, اور کسی فوری جنگ کی تیاریاں ہوتی محسوس ہو رہی ہیں. بھارت کا جنگی جنون بھی عروج پر ہے. چین نے لداخ پر اپنے قدم جما کر بھارت کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ کسی بھول پہ نہ رہے, لیکن بھارت اپنے تمام ہمسایہ ممالک کو تنگ کرنے سے کبھی بھی باز نہیں آ سکتا. اندرون ملک بھی انتہا پسندی پر تلا بیٹھا ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت کے اچھے تعلقات اب کشیدہ ہو گئے ہیں. بھارت کے شریعت کے قانون کی وجہ سے بنگلہ دیش کے تارکین وطن اور غیر قانونی آباد کاروں کو انڈیا واپس بھیج دے گا, جن کی تعداد تقریباً 1 کروڑ ہے. بنگلہ دیش کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑی ایمرجنسی ہے, کیونکہ اس کی معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. اسی لیے چین کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے گئے ہیں, اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے بنگلہ دیش اور چین نے کئی ارب ڈالر کے معاہدات بھی کیے ہیں. بنگلہ دیش نے چین کے ہتھیاروں کی خریداری بھی شروع کر دی ہے, اور بنگلہ دیش کی بحریہ کو میزائلوں کی فراہمی بھی کی گئی ہے. اس کے علاوہ فریگیٹ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. چین نے بنگلہ دیش کی فضائیہ کے لیے J-10C ہتھیاروں کی آفر بھی کی ہے. بھارت نے کشمیریوں کو جس اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے اور پاکستان میں دہشت گردی کا جو عذاب کھڑا کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے پاکستان بھی بھرپور تیاری میں ہے اور اپنے طور پر پوری تیاری کر رہا ہے. بھارت کو اس کی جارحیت کا جواب بہرحال منہ توڑ دیا جا چکا ہے, لیکن یہ سلسلہ ابھی رکنے کا نام نہیں لے رہا. اس لیے پاکستان کو بھی اب تیار حالت میں ہر صورت رہنا ہے. پاک آرمی نے حال ہی میں MBT-3000 ٹینک حاصل کیا, جو دنیا کے جدید ترین ٹینک ہے. بحریہ کے لیے جدید ترین فریگیٹ ترکی اور چین سے خریدے گئے ہیں, جن کی فراہمی شروع ہو چکی ہے. نئی آبدوزوں کی تیاری اور فراہمی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے, جو چین کے تعاون سے تیار کی جا رہی ہیں. بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے جدید ترین میزائل بھی خریدے جا رہے ہیں اور بنائے بھی جا رہے ہیں. یہ اینٹی شپ میزائل دور مار ہیں اور وسائلوں کی حفاظت کے لیے ہیں. چین نے پاکستان کو بھی J-10C ہتھیاروں کی فراہمی کی آفر کی ہے, تاکہ پاکستان کی ایئر فورس میں فورس ملٹی پلائر کا رول ادا کر سکے. بھارت کا جنگی جنون جاری ہے, اور یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار کھڑا ہے. دوسری طرف ترکی اور یونان کے درمیان بھی کشیدگی کا ماحول ہے. وہاں بھی جنگ شروع ہو سکتی ہے. فرانس اس کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے. بہرحال ترکی اپنی اسٹریٹجی کو چینج کر چکا ہے, اور ترکی اور روس کے تعلقات اب مضبوط ہو رہے ہیں. ترکی نے نیٹو کے اندر رہتے ہوئے روس کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیے ہیں. ترکی نے روس سے S-400 میزائل خریدے ہیں, جس پر نیٹو نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا ہے. ترکی روس سے Su-35 کی خریداری کے لیے بھی مذاکرات کر رہا ہے, اور اپنی ٹیکنالوجی کو روسی ٹیکنالوجی سے مزین کر رہا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عالمی طور پر امریکہ, یورپ اور خلیجی ممالک سبھی ترکی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ترکی یہ محسوس کر رہا ہے کہ اب اسے یورپ میں رہتے ہوئے اپنے لیے تمام بندوبست کرنے چاہیے. اگرچہ ترکی ہر طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کا اصل اساس فیکٹری ہے مکمل طور پر اکوپڈ ہے, اور وہ بہت تیزی سے اپنے آپ کو اکوپڈ کر چکا ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ بیک اپ کے طور پر روس کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کو بہت مضبوط بنا رہا ہے, تاکہ اس کی فوج مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے. ایران کے تعلقات بھی چین کے ساتھ بہت اچھے ہو گئے ہیں. روس سے بھی تعلقات بہت بہتر ہیں. اسرائیل نے خلیجی علاقوں پر بہت تیزی سے اپنی انٹری کی ہوئی ہے, اور صورتحال دن بدن کشیدہ ہوتی جا رہی ہے.
قطر اگرچہ اسرائیل کے ساتھ محدود تعلقات رکھتا ہے، لیکن سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ کشیدگی کی وجہ سے قطر نے پاکستان اور ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنایا ہے۔ اس نئی صورتحال میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ کے پاکستان اور ترکی سے تعلقات آسان نہیں ہیں، بلکہ اس میں کافی حد تک مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے نئے صدر کے آنے سے پالیسی بہرحال کافی حد تک مختلف ہوں گی اور اس میں تھوڑا سا توازن بہرحال پیدا ہوگا اور خطے میں ذرا تناؤ کی صورتحال میں کمی آئے گی، لیکن وہ اسرائیل کے معاملے میں آلموسٹ وہی اسٹریٹجی رکھتے ہیں جو کہ ٹرمپ رکھتے تھے، اور اسرائیل کا ساتھ دینے میں وہ کبھی بھی دیر نہیں کرتے۔ اس لیے مسلمانوں کے حالات یا دیگر حالات چینج ہونے کی بڑی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک بہت ہی بڑی جنگ کی کھچڑی پک چکی ہے اور پک کر تیار ہونے کے لیے کھانے کے لیے سرو ہونے والی ہے۔ یہ محدود علاقوں میں بھی ہو سکتی ہے اور محدود علاقوں سے نکل کر پوری دنیا میں بھی پھیل سکتی ہے، اور اگر یہ محدود علاقوں سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئی تو دنیا ایک بہت ہی بڑی تباہی کا شکار ہو سکتی ہے۔ بلال احمد شیخ